عزیزان محترم، ہم بچپن سے یہ سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں کہ محمود غزنوی ایک مسلمان بادشاہ تھا اور اس نے اسلام اور جہاد کے جذبے سے سرشار ہوتے ہوئے بر صغیر پر 17 حملے کیے، جس کے نتیجے میں بہت ساری ہندوانہ ریاستوں کا خاتمہ کیا اور ایک اسلام پسند مسلم حکومت قائم کی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ دعوے کتنے سچے ہیں اور محمود غزنوی نے یہ 17 حملے کن کن کے خلاف کیے۔ کیا محمود غزنوی نے کبھی کسی مسلمان بادشاہ کے خلاف بھی جنگ کی؟ اور اسے شکست دینے کے بعد محمود غزنوی نے وہاں پر کیا طریقہ حکومت اختیار کیا؟ یہ واقعہ 1005 کا ہے۔ اس وقت ملتان پر اسماعیلی شیعہ مسلمان حکومت قائم تھی اور یہ حکومت اپنے آپ کو مصر میں موجود فاطمی خلافت سے منسوب کرتی تھی۔ مشہور جیوگرافک المقدسی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ملتان میں شیعہ حکومت قائم ہے اور یہ حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ بے شک یہاں پر پھل بہت کم ملتے ہیں مگر ان کی قیمتیں بہت مناسب ہیں، امن و امان بہت اچھا ہے اور خلیفہ فاطمی مسلمانوں کو بہت زیادہ راحت و آرام اور سکون و چین کے ساتھ ایک اچھے نظام انصاف کے ساتھ منسوب کیے ہوئے ہے اور اسی انصاف کی بدولت وہ عوام میں بے حد مقبول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ عوام کو چاہتا ہے اور عوام خلافت کو چاہتی ہے۔ اسی بات کے پیش نظر کیونکہ اس وقت عباسی خلافت فاطمی خلفاء کو جڑ سے ختم کرنا چاہتی تھی، اسی لیے محمود غزنوی خود کو عباسیوں کے ساتھ منسوب کرتا تھا۔ محمود غزنوی نے عباسی خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ملتان پر حملہ کیا اور یہ حملہ بے حد صفاقانہ تھا۔ صرف جنگی حملہ ہی نہیں تھا بلکہ اخلاقی حملہ بھی تھا۔ جنگ ہوئی اور جنگ میں اسماعیلی کیونکہ ہمیشہ سے جنگ و جدل کے قائل نہیں تھے اس وقت، اس لیے اس پرامن دور میں اسماعیلیوں نے جلد ہی ہتھیار ڈال دیے اور محمود غزنوی تخت خلافت پر قائم ہوا۔ تخت حکومت پر بیٹھتے ہی محمود غزنوی نے ہزاروں شیعہ اسماعیلی مسلمانوں کے قتل عام کا حکم دیا اور انہیں قتل کروایا۔ اسے اسماعیلی میسکر کے نام سے آج تک تاریخ کی کتابوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ کئی ہزار اسماعیلیوں کو جبراً ان کا مذہب تبدیل کروا کر حنفی مسلمان بنایا گیا، اور یہ بات یہیں تک ہی نہیں رکی۔ محمود غزنوی نے اس وقت کے بادشاہ فتح داؤد جس نے پناہ لی تھی اس سے بیعت لی اور تقریباً 20,000 درہم و دینار کا نذرانہ وصول کرتے ہوئے اس کی جان بخشش کی، اور یہ شرط رکھی کہ وہ اپنے شیعہ عقائد سے دستبردار ہوگا اور حنفی مسلمان مذہب اختیار کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ محمود غزنوی کو جہاں ہندو راجا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ظالم، جابر اور قابض شخص تھا جس نے ہزارہا ہندو مندروں کی پامالی کی اور ہزاروں ہندوؤں کو طاقت اور تلوار کے زور سے مسلمان بنایا، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اسلام کا یہی عقیدہ ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ ظالم محمود غزنوی اور اس طرح کے دوسرے بادشاہوں نے ہمیشہ سے جہاں عام غیر مسلموں پر ظلم کیا ہے وہیں شیعہ بھی ان کے زیر عتاب رہے ہیں، یعنی ہر وہ شخص جو ان کی آمرانہ سوچ کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ اسی طرح کا زیر عتاب رہا ہے۔